ہمارے چینل بسم اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج یہ دوسرا روزہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے وقت پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین فرمایا، پھر تیسری پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ اس کے بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول منبر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس طرح سے 3 مرتبہ آمین سنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے آ کر کے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اللہ سے رو دھو کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اور جبریل نے مجھ سے کہا آپ آمین کہیے، تو میں نے کہا ایسا شخص تو واقعی میں ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو اسے ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، تو پھر میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور پھر وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آمین کہا۔ یہ حدیث ہے، اس کے اندر بد دعا کرنے والے تمام فرشتوں میں مقرب اور برگزیدہ فرشتہ جبریل امین اور تمام انبیاء میں انبیاء کے سردار خاتم النبیین محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت میں اس حدیث پر عمل کرنا اور یہ ماہ مبارک جس کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں، اس کے لیے ہمیں خاص طور پر اپنے گناہوں پہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک گناہ حقوق اللہ ہے اور دوسرا گناہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں۔ کسی نے کسی کو ستایا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے کسی کا مال ہڑپا ہے اور کسی نے کسی کو بات کے ذریعے سے چونکا مارا ہے غرضے کے، اس کی تلافی صرف یہ کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، اس معافی سے کام نہیں چلے گا۔ جس کا مال لوٹا ہے، جس کا مال غصب کیا ہے، اس کا مال واپس کرنا یا اس سے معاف کروا لینا۔ کون آدمی ایسا ہے جو معاف کر دے گا؟ معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کا مال واپس دیا جائے۔ کسی کا پلاٹ دبا لیا، کسی کی کھیتی کی زمین دبا لی اور اس کے بعد میں اللہ کے دربار میں آ کر کے نماز پڑھ کے کہتا ہے یا ربی مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا اس کے پلاٹ کی زمین جو تو نے دبا لی تھی اسے پہلے نکال کے آ، اور اس کھیت کی زمین جو تو نے دبائی تھی پہلے اسے چھڑا کر کے آ اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ۔ تو اس لیے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم حج کر لیں گے تو ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ
ان گناہوں کے متعلق ہے کہ جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق، کمی کوتاہی کے متعلق ہے۔ حقوق العباد، بندوں کو ستانا، بندوں کو پریشان کرنا، پڑوسیوں کو ستانا، ماں کو ستانا، بھائی کو ستانا، خاندان کنبے قبیلے والوں کو ستانا، اور محلے والوں کو ستانا، بستی والوں کو ستانا، قصبے والوں کو ستانا، ضلع والوں کو ستانا، صوبے والوں کو ستانا، اور ملک والوں کو ستانا، اور پوری دنیا کو ستانا۔ اس وقت میں ستایا کس طرح جا رہا ہے؟ عربی کا ایک شعر ہے، جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلواروں کے زخم بھر سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھر سکتے ہیں۔ کسی قوم کو یا کسی شخص کو، چاہے وہ سیاسی ہو، ملی ہو، سماجی ہو، کسی بھی طبقے کو اگر کسی بھی ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو ان زخموں کی پورتی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اپنی زبان سے کسی انسان کو تو کیا، کسی جانور کو بھی اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے، جب ہم صحیح معنوں میں سچے انسان بنیں گے۔ اس لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی کو چاہو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کو چھوڑ دو، آپس میں پیار اور محبت کو اپناؤ۔ محبت ہی سب کچھ ہے۔ وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا قصہ۔ ایک شخص کے گھر کے اوپر 3 آدمی آئے۔ اس کے گھر میں صاحب مکان گھر میں نہیں تھا۔ اس کے لڑکے نے آ کے پوچھا کہ آپ 3 اجنبی آدمی کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام، ان میں سے ایک نے کہا میرا نام دولت ہے، دوسرے نے کہا میرا نام کامیابی ہے، اور تیسرے نے کہا میرا نام محبت ہے۔ بچے نے جا کر کے گھر میں اپنی والدہ سے کہا، تھوڑی ہی دیر میں صاحب مکان بھی آ گیا۔ جب اندر مشورہ ہوا کہ ان تینوں ہی کو اندر بلا لیا جائے اور ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جائے، دولت، کامیابی اور محبت بس یہ مل جائے تو ہمارے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب صاحب مکان نے اپنے دروازے کے اوپر آ کر کے کہا کہ آپ تینوں میرے گھر کے اندر آئیے، میرے لیے بہت اچھی خبر ہے، ان تینوں نے کہا ہم تینوں ایک ساتھ نہیں آتے ہیں، ہم میں سے ایک آپ کے گھر آ جائے گا، آپ گھر میں مشورہ کر لو کہ کس کو بلانا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ دولت کو بلا لیا جائے، بس اس سے سب کام ہو جایا کریں گے، ہمیں ہر پریشانی سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح سے گھر کے ایک فرد نے کہا کہ ایسا کرو کامیابی کو بلا لو، پھر کامیابی ہے تو پھر ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ گھر کے اندر ایک نئی سمجھدار بہو آئی ہوئی تھی، اس نے کہا مشورہ جو بھی ہے بہت اچھا ہے، لیکن میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس شخص کا نام محبت ہے اسے بلوا لو۔ یہ بات انہیں پسند آئی اور آ کر کے صاحب مکان نے کہا آپ میں سے جس کا نام محبت ہے وہ اندر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے کہا تو وہ تینوں اندر آ گئے۔ کہا آپ لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تینوں ایک ساتھ نہیں آتے۔ انہوں نے کہا محبت کے ساتھ ہم تینوں آتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں دولت بھی آئے گی، جہاں محبت ہوگی وہاں کامیابی ہوگی۔ ہمارا ملک محبت کو اس وقت میں ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ ملک کے اندر محبت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، بھائی چارے کو پھیلانے کی ضرورت ہے، پیار کے لوگ پیاسے ہیں۔ جب ہم محبت اپنانے لگ جائیں گے تو ملک کے خوشحالی بھی آ جائے گی اور ملک کے اندر جو ہے وہ کامیابیاں بھی آ جائیں گی، ہمیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ محبت جو ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، انسانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن صوبوں میں دوسرے صوبوں کے مزدور ہیں، اور وہ مزدور اس پریشانی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے وطن جانا ہے۔ کیوں؟ کہ وطن کی مٹی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، وہ محبت ہی تو ہے کہ وہ چاروں طرف سے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مجھے گھر پہنچا دو۔
تو ایسے ہی اس ملک میں پیدا ہونے والے اور اس ملک میں بسنے والے 130 کروڑ انسانوں کو اس ملک سے بے انتہا محبت ہے. اگر آپ اس میں سے ایک طبقے کو اس کی محبت کے معاملے کو توڑیں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس لیے پیار کا سندیش دو، پیار کو تقسیم کرو، محبت کو تقسیم کرو، بھائی چارے کو تقسیم کرو. ہمارے پرکھ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے بوڑھے صدیوں سے اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں. اگر ہم اس گنگا جمنی تہذیب کو توڑ دیں گے اور محبت کے بجائے عداوتیں اور دشمنیاں اور ناچاکیاں اور نااتفاقیاں پیدا کر دیں گے تو کتنی ہی دولت آ جائے اور کتنی ہی کامیابی آ جائے وہ سکون ہمیں میسر نہیں آئے گا. اس لیے میں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر محبت کا پیغام دینے کے لیے آپ حضرات کو یہ قصہ سنایا ہے. محبتیں پیدا کرو، اور محبت جب ہی ہوگی جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے گا، صاحب حق کو حق دیا جائے گا، کسی پر ظلم اور زیادتی، اتیاچار اور انیائی نہیں ہوگی. اگر انیائی، اتیاچار، ظلم، زیادتیاں ہوگی تو پھر محبت کوئی گلدستہ نہیں ہے جو کسی کو پیش کر دیا جائے. محبت تو آپس میں ملنساری اور صحیح معاملات اور لین دین صحیح ہو، اور جس کا جو حق ہے اسے ادا کیا جائے. باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کر رہا اور پھر کہتا ہے بیٹے سے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو محبت نہیں ہوگی. ماں بیٹی کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، پھر کہتی مجھ سے محبت نہیں. محبت کے لیے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جو لوگ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں وہ اس بات کو بھی خیال میں رکھیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، جس سے جو کوئی حق ہے اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور اگر ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے تو اس سے معافی تلافی کریں. اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے چینل بسم اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.